بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصول الشاشی صفحہ نمبر 9۔ آج بیان آ رہا ہے اس عام کا جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ کل تفصیل آئی تھی عام غیر مخصوص منہ البعض کی۔ عام کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک وہ عام ہے جس میں سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا ہے، اس کا حکم ایسے ہی جیسے کہ خاص کے درجے میں، اس کا حکم ایسے ہی جیسے کہ خاص کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عام میں سے کسی چیز کی کمی کیے بغیر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کی کتنی تفریعات بیان کی گئی تھی جاوید؟ 4 تفریعات بیان کی گئی تھی اس کی، ٹھیک ہے ہاں۔ اب اس کے بعد اس عام کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے۔ اس عام کے اندر یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ یہ عام جو ہے اب قطعی باقی نہیں رہے گا۔ عام مخصوص من البعض کس کو بولتے ہیں؟ ایسا حکم عام کیا گیا ہے اس میں سے بعضوں کو اس حکم سے مستثنا کر دیا گیا ہے یا حکم میں سے نکال لیا گیا ہے، اس کو بولیں گے عام مخصوص من البعض۔ جیسے کہ میں نے کہا جماعت چہارم عربی آئیں سوائے 2 کے، جماعت چہارم عربی آئیں سوائے 2 کے، تو یہ عام مخصوص من البعض ہے۔ جماعت چہارم عربی کیا ہے؟ عام ہے، اس میں سے حکم میں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے دونوں کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ جو مخصوص کیا جاتا ہے اس کی 2 شکلیں نکلتی ہیں۔ وہ جو مخصوص کیا جاتا ہے 2 شکلیں نکلتی ہیں، ایک مخصوص من البعض، جو مخصوص عام کے حکم سے جو علیحدہ کیا گیا ہے، اس علیحدہ کو سمجھو، وہ علیحدہ 2 شکلوں والا ہو سکتا ہے، یا تو وہ علیحدہ متعین ہوتا ہے یا وہ علیحدہ متعین نہیں ہوتا ہے۔ وہ علیحدہ یا تو متعین ہوتا ہے متعین نہیں ہوتا ہے۔ دونوں شکلوں کے اندر حکم تو ایک ہی ہے، دونوں شکلوں میں، مگر وہ دونوں شکلوں کو سمجھنا ضروری کیونکہ مصنف سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو۔ عام مخصوص من البعض معلوم، عام مخصوص من البعض مجہول۔ بولو عام نہیں، عام مخصوص من البعض معلوم مجہول۔ مثال کے طور پر جماعت چہارم عربی آئے سوائے جاوید کے اور عقیل فیضان کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام مخصوص من البعض معلوم ہے۔ جن دونوں کو علیحدہ کیا گیا ہے خاص کے حکم سے، جن دونوں کو علیحدہ کیا گیا ہے خاص کے حکم سے، وہ معلوم ہے۔ کون کون ہے وہ؟ جاوید صاحب ہے اور فیضان صاحب ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ دوسری چیز عام مخصوص من البعض مجہول، یعنی عام کے حکم سے جو بعض کو خاص کیا جاتا ہے وہ مخصوص سے مجہول ہوتا ہے۔ یہ بولا گیا کہ جماعت چہارم عربی آئیے سوائے دونوں کے، جماعت چہارم عربی آئیے سوائے دونوں کے، وہ کون دونوں ہیں کچھ پتہ نہیں، وہ کون دونوں ہیں کچھ پتہ نہیں، اس کو بولتے ہیں عام مخصوص من البعض مخصوص سے مجہول۔ جب یہ دونوں شکلیں نکلتی ہیں، حکم تو ایک ہی ہے کہ عام جو ہے قطعی باقی نہیں رہے گا، کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ دونوں کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام مخصوص من البعض معلوم کو پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد عام مخصوص من البعض مجہول کو سمجھیں گے۔ عام مخصوص من البعض معلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں کو علیحدہ کیا گیا ان دونوں کے نام لے لیے گئے ہیں کہ جماعت چہارم عربی آئیں سوائے دونوں کے، سوائے دونوں کے۔ کون دونوں ہیں وہ؟ جاوید ہے اور عقیل ہے، ان دونوں کے سوا دوسرے آئیں۔ تو اب یہ دونوں کو کیوں خاص کیا گیا اس کی وجہ ڈھونڈی جائے گی۔ ان دونوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ وجہ تسمیہ نہیں بھی ہے، وجہ مخصوص ڈھونڈی جائے گی۔ اگر وجہ مخصوص کے اندر جس وجہ سے ان دونوں کو خاص کیا گیا ہے وہ وجہ بقیہ افراد میں، مثال کے طور پر جماعت چہارم عربی 15 لوگوں کی جماعت ہے، جماعت چہارم عربی ماشاءاللہ سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 افراد کی جماعت ہے جماعت چہارم عربی۔ تو ایسی صورت کے اندر مخصوص معلوم میں خصوصیت کی وجہ ڈھونڈی جائے گی، خصوصیت کی وجہ ڈھونڈی جائے گی کہ یہ خاص کیوں کیا گیا ہے، ان دونوں کو جو ہے روکا کیوں گیا ہے، ان دونوں کو حکم عام سے علیحدہ کیوں کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ وجہ دوسروں میں بھی پائی جا رہی ہے تو وہ دوسروں کو بھی خاص کیے جانے کی گنجائش ہے۔ مثال کے دفتر سے آپ کو بلایا جا رہا ہے جماعت چہارم عربی آئیے سوائے دونوں کے، اور وہاں پر جو ہے ہاتھ میں چھڑی ہے، سزا دی جا رہی ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے اور سزا دی جا رہی ہے، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ دونوں شریف بچے ہیں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ بدماشوں کی جو فہرست شروع ہوتی ہے، مجاہد کی اور عبداللہ کی، حماد کی، اور کون ہے صالح کی، اور فلاں اور فلاں فلاں، اور ان سب بچوں کی جو ہے
تنبیہ کی جائے گی، بلایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں شریف بچے ہیں، ان کے اندر جو شرافت پائی جا رہی ہے وہ سبب اگر دوسروں میں پایا جاتا، وہ سبب اگر صالح میں بھی پایا جا رہا، عبداللہ میں پایا جا رہا، حماد میں بھی پایا جا رہا ہے، تو ان کو بھی خاص کیا جا سکتا ہے۔ اچھا مجاہد میں بھی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ سبب اگر مجاہد میں بھی پایا جا رہا ہے تو اسے بھی خاص کر لیا جا سکتا ہے۔ کس میں ہے؟ عام مخصوص من البعض معلوم، یا اس کا اپوزٹ ہے، سمجھو، یا اس کا اپوزٹ ہے۔ وہاں پر بلایا جا رہا ہے پوری جماعت کو اس لیے کہ وہاں پر جو انعام تقسیم کیا جا رہا ہے، مٹھائی بانٹی جا رہی ہے اور بول دیا گیا ہے کہ جو ہے یہ دونوں، یعنی یہ کہ عقیل اور جاوید کے علاوہ بقیہ پوری جماعت آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں جو اس قابل نہیں ہیں، یہ دونوں اس قابل نہیں ہے۔ اگر ایسے ناقابل یا نالائق لوگ اور بھی ہوں گے، مثلا حماد ہوں گا، عبداللہ ہوں گا، صالح ہوں گا، سالم ہوں گا، وغیرہ وغیرہ، یہ دوسرے جو حضرات ہیں، یہ لوگ بھی اگر ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ لوگ بھی لائق نہیں ہے تو مٹھائی لینے کے یا نہیں ہے تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو عام مخصوص من البعض معلوم کے اندر وہ جو خاص کیا گیا اس کا سبب ڈھونڈا جائے گا، وہ سبب اگر مزید دوسرے لوگوں میں بھی پایا جا رہا ہو، تو ان لوگوں کو بھی خاص کیا جا سکتا ہے سبب کی وجہ سے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے دونوں صورتوں میں شک پایا گیا، نہیں پایا گیا؟ دونوں صورتوں میں شک پایا۔ کس بات کا شک پایا گیا ہے؟ کہ ان کو جو علیحدہ کیا گیا ہے مزید کو علیحدہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور وہ مزید میں مجاہد بھی ہو سکتا ہے، حماد بھی ہو سکتا ہے، سالم بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی ہو سکتا ہے، عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی مزید خاص کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ جب شک پایا گیا تو اسی کا نام ظنی، اب قطعیت باقی نہیں رہی۔ جب شک پایا گیا ہے تو ظنی ہو گیا، اب قطعیت باقی نہیں رہے گی۔ پھر ظنی کا حکم کیا ہے؟ عام مخصوص من البعض کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے یا جو چیز لازم نظر آتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن قطعی طور پر نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو مزید اس میں جو ہے مخصوص ہونے کی گنجائش ہے۔ بولو، قیاس کے ذریعے یا خبر واحد کے ذریعے مزید مخصوص ہونے کی گنجائش ہے۔ اب ہم یہ مخصوص کیسے نکالیں؟ یہ سبب دوسرے میں پایا جا رہا ہے تو ان کو بھی خاص کیا جا سکتا ہے، قیاس سے نکالے نا۔ سبب کو ڈھونڈ کر حکم ثابت کرنا کیا ہے؟ یہ قیاس ہی ہے۔ سبب کو ڈھونڈ کر حکم ثابت کرنا کیا ہے؟ قیاس ہے۔ تو مزید جو ہے اس میں سے قیاس بھی ثابت، قیاس کے ذریعے مزید مخصوص کی گنجائش ہے۔ بولو جی، ٹھیک ہے، یہ تفصیل بولے تھے ہم۔ عام مخصوص من البعض معلوم، عام مخصوص من البعض مجہول کا کیا قصہ ہے؟ اگر بولا گیا ہے دفتر میں بیٹھ کر کہ جو جماعت چہارم عربی آؤ سوائے دونوں کے، اب وہ سوائے دونوں کون ہے؟ طے نہیں، سوائے دونوں کون ہے؟ طے نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ جب تک ان دونوں کو جن کو حکم سے روکا گیا ہے، حکم سے ان کو علیحدہ نہیں کریں گے اس وقت حکم پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو حکم مگر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بلایا گیا ہے آئیے دونوں کو چھوڑ کر بقیہ پوروں کو آؤ، تب وہ وہاں کی صورتحال دیکھنا پڑے گا کہ کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اگر وہاں پر ہاتھ میں چھڑی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں جو شریف لوگ ہیں جو پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، جو کبھی ڈما نہیں مارتے، وہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، بقیہ لوگوں کو طلب کیا جائے، یہ مطلب رہے گا نا بھائی۔ اب وہ دونوں کو تو جانا ہی جانا ہے، دونوں کو رہنا ہی رہنا ہے، حکم سے علیحدہ ہے وہ دونوں، لیکن کیا یہ چیز وہ دونوں میں ہی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، مجاہد میں بھی ہو سکتی ہے، صالح میں بھی ہو سکتی ہے، حماد میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں سمجھ میں آ گیا نا؟ سب حماد میں بھی ہو سکتی ہے، اور کس میں ہو سکتی ہے؟ عباس میں ہو سکتی ہے۔ اچھا آ جائیے نہیں تو ایسے لوگوں میں بھی وہ چیز ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ان لوگوں کو بھی حکم سے علیحدہ کیا جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں جب تک جو ہے آپ اس کا سبب تلاش نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے نہیں حکم سے علیحدہ کون ہے، اس وقت عمل کرنا مشکل ہے۔ اور آپ جو ہے سبب ڈھونڈ کر حکم سے اس کو علیحدہ کر رہے ہیں تو سبب کہاں سے ڈھونڈے؟ آپ قیاس کے ذریعے ڈھونڈے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر قطعیت باقی نہیں رہی، ظنی ہو جائے گا۔ تو عام مخصوص منہ البعض، چاہے وہ مخصوص سے معلوم ہو چاہے وہ مخصوص سے مجہول ہو، دونوں صورتوں میں اس کی قطعیت ختم ہو جاتی ہے، ظنی ہو جاتا ہے۔ اور عام مخصوص منہ البعض ظنی کا حکم یہ ہے، وہ جب ظنی ہو گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی سمجھو
عمل کرنا ضروری ہے دلیل خصوص کے تحت. دلیل خصوص کے تحت مزید کچھ لوگوں کو بھی خاص کرنے کی گنجائش ہے تو ان کو بھی خاص کر لیا جائے گا. دلیل خصوص کے تحت بولو عام مخصوص من البعض معلوم کے اندر بھی دلیل پائی گئی ہے دوسروں کے اندر پائی جا رہے ہیں تو ان کو بھی خاص کر لیں گے حکم سے. اور عام مخصوص من البعض مجہول کے اندر بھی اگر وہ خصوصیت کی دلیل بہت سارے لوگوں میں پائی جائے 2 کے بجائے 4 5 6 8 میں پائی گئی تو ان کو بھی خاص کیا جائے گا, مگر یہ کہ کم سے کم 3 کو بچائیں گے. آپ بولیں گے سب کے سب شریف کوئی نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. کم سے کم 3 تو جانا ہی پڑے گا, کم سے کم, کیونکہ وہاں پر عام ہے اور عام کم سے کم کتنے میں ثابت ہوتا ہے 3 پر ثابت ہوتا ہے. ایسی پوری مخصوصیت نہیں کریں گے کہ پوروں سے حکم نکال دے اور عمل میں 0 رہ جائے, ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آخری بات جو بولا میں کیا ہے, عام مخصوص من البعض میں دلیل خصوص کے تحت مزید لوگوں کو خاص کرنے کی گنجائش ہے, لیکن حکم کے تحت کم سے کم عام رہیں. کتنا ہے عام؟ 3 تو کم از کم باقی رہنا چاہیے. اب 15 کی جماعت ہے آپ لوگوں, اگر 15 کی جماعت میں سے بلایا گیا ہے کتنے, پوری جماعت آئے سوائے 2 کے بولے, تو 2 کو خاص کیا گیا ہے کس وجہ سے, ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. وہ اچھے اخلاق جو ہے اور لوگوں میں بھی آگے, یہاں تک کہ 12 تک کو بھی خاص کر لے سکتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں پورے لوگ اچھے کوئی نہیں جا رہا, ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ بلایا تو جماعت کو کیا ہے, اور جماعت کم سے کم کتنے میں ثابت ہوتی ہے, نہیں سمجھے, باقی رہنا چاہیے. دلیل خصوص کے تحت پورے کے پورے, ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیے, وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنُ الْبَعْضِ, اور بہرحال وہ عام جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے, اس کا حکم یہ ہے کہ عمل واجب ہوگا اس پر باقی میں, عمل واجب ہوگا اس پر باقی مال احتمال کے ساتھ. یہ ہے اس کا حکم. باقی میں حکم کو خاص کرنے کے بعد جو باقیہ بچے ہیں ان باقیوں میں عمل واجب رہے گا احتمال کے ساتھ. کس بات کا احتمال ہے؟ امکان. کس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکم کے اندر شامل ہے یا خاص کر لیا گیا ہے, خاص کر اس بات کا احتمال ہے. فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي, پھر جب دلیل قائم ہو جائے باقی کی تخصیص پر, باقی کی تخصیص پر تو حکم کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان پر تو عمل کریں گے, لیکن بقیہ جو خاص کیے گئے ہیں ان میں بھی وہ دلیل ثابت ہو رہی ہے, عقیل فیضان اور جاوید کے علاوہ میں بھی وہ دلیل ثابت ہو رہی ہے, تو انہیں بھی خاص کرنے کا امکان ہے. تو باقی کی تخصیص پر تو جائز ہے اس کو خاص کرنا خبر واحد یا اور قیاس کے ذریعے, خبر واحد یا قیاس کے ذریعے, یہاں تک کہ اعلان دو تو یہاں تک کہ باقی رہ جائے 3. حکم کے تحت کم سے کم 3 تو رہنا چاہیے, حکم کے تحت جانے میں کم سے کم کتنے لوگ رہنا, وبعد ذلك لا يجوز تخصيصه, اور اس کے بعد اس کی تخصیص جائز نہیں ہے. فيجب العمل به, تو اس پر عمل کرنا واجب ہے, یہاں تک بات پوری ہو گئی. اس کے بعد مصنف جو بولیں گے وہ بات جو میں پہلے بتایا تھا, کیا ہے وہ, مخصوص مجہول مخصوص معلوم. وانما جاز ذلك, اور وہ اس لیے جائز ہے کہ انما حاصل کے لیے, اور وہ بس جائز یوں ہے کہ لأن المخصص الذي, اس لیے کہ وہ مخصص, اس لیے کہ ترجمہ دیکھو, مطلب تو وہ پورا سمجھا دیا, ترجمہ دیکھو, اس لیے کہ وہ مخصص جس نے نکالا ہے بعض کو مجموعے سے, عن الجملہ بولے تو مجموعے سے جس نے بعض کو نکالا ہے, لو اخرج بعضا مجہولا, اگر اس نے نکالا ہے بعض مجہول کو, اگر نکالا ہے عام مخصوص من البعض مجہول, پہلے بول رہے ہوں, یثبت الاحتمال فی کل فرد معین, تو ثابت ہو جاتا ہے احتمال ہر فرد معین میں, تو ثابت ہو جاتا ہے احتمال, اگر مخصوص مجہول بولے تو ہر فرد معین میں احتمال ہے, یعنی حکم کے تحت ہے کہ الگ ہے, حکم کے تحت ہے کہ الگ ہے, ہر ایک میں احتمال ہے نہیں ہے. فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام, تو جائز ہے کہ باقی رہے وہ عام کے حکم کے تحت, تو جائز ہے کہ وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل خصوصی, اور جائز ہے کہ داخل وہ خصوص کی دلیل کے تحت, خصوص کی دلیل کے تحت. عام مخصوص من البعض مجہول رہے تو ہر فرد معین میں اس بات کا امکان ہے, جائز بول کر یہاں پر امکان ہی مراد ہو سکتا ہے, جائز ہے تو عام کے حکم کے تحت بھی ہو سکتا ہے انہیں ہر آدمی, اگر بلانے والے بلا دیے کہ 2 کو چھوڑ کر سب آئیں تو وہ 2 کو, یہ بھی ہو سکتا ہے, 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 کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ہر ایک کے اوپر 2 چیز کا احتمال ہے, یا تو خصوص کی دلیل کے تحت بھی آ گیا یا عام کے حکم کے تحت جانا ہے اس کو, ٹھیک ہے.
تو فاستوت طرفانی، تو دونوں طرف برابر ہیں، دونوں طرف برابر ہیں، کیا مطلب؟ ہر آدمی میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ دلیل خصوص کے تحت ہے یا حکم عام کے تحت ہے؟ اس بات کا امکان ہے کہ دلیل خصوص کے تحت ہے، حکم عام کے تحت ہے۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِ، معین کے حق میں دونوں طرف برابر ہیں، معین کے حق میں دونوں طرف برابر ہیں۔ فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَتْ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ ترجح جانب تخصیصه، پھر جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر کہ عَلَى أَنَّهُ، اس بات پر کہ وہ اس مجموعے میں سے ہے، جملہ اس مجموعے میں سے ہے جو داخل ہے دلیل خصوص کے تحت، جو داخل ہے یعنی نہیں جانے میں شامل ہے، یہ ہر کسی آدمی پر اس بات کا امکان ہو جائے کہ وہ دلیل خصوص کے تحت ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ترجح جانب تخصیصی ہی، اس کی تخصیص کی جانب راجع ہو جائے گی، یعنی اس کو جانا نہیں ہوگا، اس کو جانا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس شکل میں ہے جب عام مخصوص من البعض مجہول ہو، جب عام مخصوص من البعض مجہول ہو تو اس وقت میں ہر ایک پر جو ہے دو چیزوں کا امکان پایا گیا ہے، دو چیزوں کا امکان پایا گیا ہے۔ جب انہیں دلیل خصوص کے تحت ہوگا، عام کے حکم سے نکال دیا جائے گا تو وہ وہاں پر بچ جائے گا، حکم کے تحت شامل نہیں ہوگا، مخصوص ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ، دوسری شکل عام مخصوص من البعض معلوم، عام مخصوص من البعض معلوم، دیکھو غور سے، اور اگر مخصص نے نکالا ہے بعض معلوم کو مجموعے سے، عن الجملہ بولے تو جاوید مجموعے سے، عام مخصوص من البعض معلوم، اگر مخصص نے یعنی دلیل خصوص نے، اگر مخصص نے بولے تو دلیل خصوص نے جس ذریعے سے خاص کیا گیا ہے، اگر اس نے مخصص نے نکالا ہے بعض معلوم کو مجموعے سے، بعض معلوم کو مجموعے سے، تو جائز ہے کہ وہ معلول ہو کسی علت کے ساتھ، جائز ہے کہ وہ معلول ہو کسی علت کے، یعنی اس کے اندر ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک ایسا پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اسے نکالا گیا ہے حکم سے، تو وہ سبب دوسروں میں پایا جا سکتا ہے۔ عقیل فیضان اور جاوید کے اندر جو سبب پایا گیا ہے انعام دینے کا، انعام دینے کا، حماد میں، عبداللہ میں اور سالم میں، اور کون ہے یہاں پر؟ صالح، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں میں بھی جو ہے پایا جا سکتا ہے نا بھائی۔ اگر عام مخصوص میں اگر مخصص نے نکالا ہے بعض معلوم کو مجموعے سے، بعض معلوم کو مجموعے سے، تو جائز ہے کہ وہ معلول ہو، جائز ہے کہ وہ معلول ہو ایسی علت کے ساتھ جو اس فرد معین میں پائی جاتی ہو، جو اس فرد معین میں پائی جاتی ہے، دوسرے جن کو نکالا گیا ان کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہو۔ ہم سمجھ میں آ گیا نا؟ تب فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ، تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے گی عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، جب دلیل قائم ہو جائے گی ان دونوں فرد معین کے علاوہ میں، جب دلیل قائم ہو جائے گی علاوہ میں بھی، کون سی دلیل؟ وہی دلیل دونوں فردوں کے اندر پائی جا رہی ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے پائے جانے پر اس فرد معین کے علاوہ میں، ترجمہ دیکھو غور سے، بعد میں دوبارہ سنو اور ترجمے پہ غور کرو۔ جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے پائے جانے پر اس فرد معین کے علاوہ میں، ترجح جہت تخصیص ہی، اس کے تخصیص کی جہت راجع ہو جائے گی، اس کی تخصیص کی جہت کیا ہو جائے گی؟ راجع ہو جائے گی۔ فَيُعْمَلُ بِهِ مَا وُجُودِ الْاحْتِمَالِ، تو اس پر عمل کیا جائے گا احتمال کے پائے جانے کے ساتھ۔ احتمال تو بہرحال پایا گیا، کیونکہ ہم یہ دلیل تلاش کہاں سے کریں؟ قیاس کے ذریعے کریں، اور قیاس کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے اس کے اندر احتمال پایا جاتا ہے۔ تو عام مخصوص من البعض قطعی نہیں ہے، عام مخصوص من البعض ظنی ہے، اور ظنی پر عمل کرنا ضروری ہے احتمال کے ساتھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔